اب میں مختصر طور پر یہ جو مختصر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ اپنے مقاصد ذکر کرتا ہوں، اور مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ مستقبل میں بھی ساتھیوں کو اگر اطلاع ملے تو ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوں۔ پہلا مقصد ہمارا یہ تھا کہ مختلف موضوعات پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور کئی ادارے کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ استاد پڑھا بھی رہا ہوتا ہے، اپنے نصابی کتابیں بھی اس کو پڑھانی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غیر نصابی سرگرمیاں، اس میں طالب علم کی اعانت کرنا، مدد کرنا، تو وہ کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک اہم مقصد یہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ عربی کے حوالے سے مقابلے منعقد ہوں گے۔ وہ مقابلے بیانات کی بھی ہوں گے، وہ مقابلے تحریر کے بھی ہوں گے، وہ مقابلے تقریر کی بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پھر آپ کہیں گے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اداروں میں نہیں ہو رہا۔ اصل میں یہ جتنے مقابلے ہوں گے اس میں ابتدائی سے لے کر سیمی فائنل تک کا جتنا مقابلہ ہوگا وہ آن لائن ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس ادارے کے طلبہ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں مسابقہ میں، تو وہ ویڈیو کی صورت میں ہمارے پاس اپنی تقریر بھیجیں گے۔ تو شروع میں ہم ان طلبہ کی تقریریں دیکھیں گے، پھر دوسری، اور آخر میں جو 10 یا 15 طلبہ رہ جائیں گے تو ان کو پھر یہاں ہم بلائیں گے اور ان کا یہاں پر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دور دور سے بھی ساتھی شریک ہو سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں استطاعت عطا فرمائے تو جو دور سے ساتھی آئیں گے ہم ان کو بھی یہاں بلا سکیں، ان کا بھی یہاں پر انتظام کر سکیں۔ تو ایک مقصد ہمارے مد نظر یہ ہے۔ دوسری بات، جو اس وقت آپ شریک ہیں تو زمانے طالب علمی سے آپ بھی طلبہ ساتھی ہیں ہمارے اور علماء ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پورا سال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی سال کے درمیان میں اگر کوئی مہمان یا باہر سے عالم دین آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو اس کی بات انسان کو یاد رہتی ہے، وہ جو بولا کہ سال فلاں عالم دین آئے تھے اس نے یہ بات کی تھی۔ یہ جو غیر معمول سے ہٹ کر کے جو پروگرام، جو باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کو یاد رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ کبھی کبھی جمعرات کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا ہے، اس میں ادبی، فقہی، تاریخی، فکری، یہ خصوصی طور پر ہم، اور قرآن اور حدیث، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اس چیز پر ہم چاہیں گے کہ زیادہ زور دیں اور ایسے ماہرین کو بلائیں جو ان موضوعات کے ماہر ہیں، جو طلبہ کی رہنمائی کریں۔ عام طور پر ادبی، تاریخی اور خارجی کتابوں کے حوالے سے رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیسا ہو، بلکہ میں تو کہوں گا ہم اس سے بھی پہلے کے مرحلے میں ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہو، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ مطالعہ ہو۔ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم عنقریب ایک پروگرام رکھیں گے اور مختلف اوقات میں رکھتے رہیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں مختلف انگلش اور کمپیوٹر وغیرہ کے ماہرین ساتھی بھی ہیں، تو ان کی بھی لیکچر ہم یہاں رکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ طلبہ کرام کو ہر حوالے سے رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا مختصر ہم نے ایک اسٹوڈیو کی ترتیب رکھی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عربی کے حوالے سے کوئی بھی اگر مواد حاصل کرنا چاہے، سیکھنا چاہے، تو اس کے سامنے ایک ہی جگہ پر مواد موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی ابتدائی عربی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی اس کے لیے بھی مواد ہو، کوئی متوسط ہے تو اس کے لیے بھی مواد موجود ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت عربی کے حوالے سے اداروں میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تو اپنے اکابر علماء کرام کا تعارف بھی عربی زبان میں پیش کیا جائے، تاکہ کل جو استماع کا گھنٹہ ہوتا ہے مختلف اداروں میں، تو اس میں وہ ہمارا مواد دکھا سکے، سنا سکے، اور بھی عربی کے حوالے سے تعلیمی اور رہنمائی پر مشتمل ویڈیوز انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔
ایک اور مقصد جو بہت ہماری دلی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ عام طور پر ایک رواج یہ چل پڑا ہے کہ جو زیادہ مشہور عالم دین ہو تو اس کو بلایا جاتا ہے، اسی سے بیان کروایا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے علماء، بلکہ بڑی تعداد ایسے علماء کی ہے جو عام طور پر شاید ہمارے پاس یوٹیوب، فیس بک اور ان چیزوں پر نظر نہ آتے ہوں، لیکن وہ اپنے فنون کے بڑے ماہر ہیں۔ اس حوالے سے مجھے بڑا گلہ شکوہ بھی ہے، کئی جگہ پر میں نے یہ مشورے دیے کہ ایسے حضرات کو بلایا جائے، لیکن ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ جواب ملتا ہے۔ تو کوئی نہیں جانتا، الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ تو ایسے علماء کرام کو جو اپنے فن کے ماہر ہیں، اگرچہ وہ مشہور نہ ہو، تو انشاءاللہ ان کو ہم یہاں پر بلائیں گے اور وہ طلباء کی رہنمائی کریں گے۔ یہ ہمارا ایک بڑا مقصد ہے کہ ایسے علماء کرام کو سامنے لایا جائے جو مختلف چیزوں کے ماہرین ہیں، لیکن مختلف اسباب کی وجہ سے ان کا تعارف ہمارے سامنے نہ آ سکا۔ اسی طرح مختلف چھٹیاں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے، اس علاقے کا ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب یہاں دیکھیں گے تو جس ادارے میں بھی آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس علاقے کے طلباء آپ کو ملیں گے، چاہے وہ دارالعلوم ہو، چاہے وہ نیو ٹاؤن ہو، چاہے وہ فاروقیہ تو قائم ہی ہمارے بلدیہ ٹاؤن اور اتحاد ٹاؤن کے طلباء سے ہے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ طلباء کرام یہاں سے مختلف ادارے شہر کی جانب جو کورسز ہوتے ہیں اس میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اب آپ آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہوگا یہاں سے بہادر آباد جانا، کتنا مشکل ہوگا یہاں سے کورنگی جانا۔ تو اس وجہ سے ہماری خواہش یہ ہے کہ چونکہ یہ طلباء یہیں پر رہتے ہیں، جمعہ جمعرات کو یہیں ہوتے ہیں، تو یہیں پر ان کے لیے ہم ان بڑے علماء کرام کو یہاں پر لائے تاکہ ان کو اس سفر سے ہم بچایا جا سکے۔ 1 گھنٹے میں پروگرام ہو جائے کرے گا، پھر چلے جائیں کریں گے۔ اسی طرح صرف علماء کرام نہیں بلکہ ہم مختلف کورسز باقاعدہ 3 دن کے، 10 دن کے، 15 دن کی جتنی چھٹیاں ہوتی رہے گی، اور ہم باقاعدہ طلباء کے ساتھ ایک نیٹ ورک قائم کریں گے۔ مختلف اداروں کے طلباء کی معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اپنے پاس ہم لکھیں گے کہ بھائی اس ادارے کے اتنے طلباء ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، 20 طلباء ہیں، 25 طلباء ہیں۔ تو اب اگر اس ادارے کی سماہی کی چھٹیاں چل رہی ہے تو ہم ان طلباء کے لیے، خصوصی طور پر اس ادارے کے طلباء کے لیے ہم رکھیں گے۔ پھر دوسرے اس لیے کہ اداروں کے مختلف امتحانات ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا یہاں پر طلباء بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میرا یہ پیغام، میری یہ بات آئندہ اگر ریکارڈ ہو کر کے سامنے جاتی ہے تو میں خاص طور پر یہ قریبی علاقے جو اتحاد ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، اورنگ ٹاؤن کے طلباء ہیں، تو وہ خود بھی اگر ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اپنی معلومات ہمارے پاس جمع کروائیں، اور یہ کہ وہ کس فن میں، کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کے مطابق انشاءاللہ ہم مختلف پروگرام رکھا کریں گے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف ہے، اور چونکہ ہمارے مہمان گرامی آپ جانتے ہیں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے استاذ الحدیث ہیں، اور مختلف فکری، ادبی، علمی موضوعات پر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ چونکہ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ سوشل میڈیا، علماء اور طلباء اور سوشل میڈیا کا استعمال، یعنی ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی میڈیا پر ہم کیوں نہیں آتے، اور ہم اگر آئے تو کیا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ مذہبی طبقے کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے؟ اور اس کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ ان موضوعات پر ہم نے حضرت کو زحمت دی ہے کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی کرے۔